أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. نبوت کا چمن ہے یہ گلستان رسالت ہے، خزاں ہو یا کوئی طوفان اسے رب کی حفاظت ہے۔ اے لوگو ہو اگر سینے میں دل بے باکیوں والا، سناتا ہوں تمہیں قصہ بہت غمناکیوں والا۔ زمین میں درد پر جب چھا رہا تھا آسمان غم، یہ امی عائشہ پر ظلم کی ہے داستان غم۔ نبی کی پیاری زوجہ کا ہوا نڈھال کاندھا تھا، منافق بن ابی نے ان پہ ایک بہتان باندھا تھا۔ یہ شعبان المعظم 5 ہجری کا زمانہ تھا، قریب نجد لڑنے کے لیے لوگوں نے جانا تھا۔ منافق جانتے تھے اس جگہ پر جنگ نہ ہوگی، امن والی جگہ ہے ہم پہ بالکل تنگ نہ ہوگی۔ لڑائی سے یہ گھبراتے تھے، دنیا تھی انہیں مرغوب۔ روایت ہے کہ اس غزوہ مریسع میں منافق خوب نکالا مصطفیٰ نے قرع سب ازواج کا جس دم، تو حضرت عائشہ اپنے محمد کے ہوئی ہمدم۔ خوشی سے دل مچلنے لگ گیا، شائق ہوا تن من، سفر کے واسطے تیاریاں کرنے لگی فوراً۔ ادھر اسماء کا پہنا ہار اور محمل میں آ بیٹھی، ادھر خوشیاں ہی خوشیاں عائشہ کے دل میں آ بیٹھی۔ سفر سے واپسی پر قافلہ رات ایک جگہ ٹھہرا، اسی خاموش منظر میں چھپا تھا ایک اثر گہرا۔ گئی تھی عائشہ جب رفع حاجت کو، مگر آ کر پریشاں ہو گئی اپنے گلے میں ہار نہ پا کر۔ ادھر یہ جستجوئے ہار میں تھی رنج کے مارے، ادھر وہ قافلے والے روانہ ہو گئے سارے۔ تلاش ہار میں صدیق نے وہ ہار تو پایا، مگر جب آئی واپس تو وہاں سناٹا تھا چھایا۔ خدا کی شان پیچھے آ رہے تھے حضرت صفوہ، قریب آ کر جو دیکھا عائشہ کو ہو گئے حیران۔ یہ بیٹھی اونٹ پر ان کے، وہ پیدل چل پڑے لے کر، کہ دل بھی صاف اور پاکیزگی کے دونوں تھے پے کر۔ بہت ہی جلد اپنے قافلے سے جا ملے دونوں، منافق بن ابی کو یہ کھٹکنے لگ گئے دونوں۔ کیا نہ تھا یہ وحشتناک نظارہ، مدینے نے دیا الزام اما عائشہ کو اس کمینے نے۔ منافق سب مدینے میں یہ پھیلانے
لگے قصہ، جو جتنا تھا برا اتنا ہی لینے لگ گیا حصہ۔ ابھی تک پاک صدیقہ کو کچھ معلوم ہی نہ تھا، یہ تو معصوم تھی پر دشمنوں کے دل میں کینہ تھا۔ صحابہ اس خبر پر انگلیاں کانوں میں رکھتے تھے، منافق بد چلن لیکن یہی بہتان بکتے تھے۔ سنا ایک دن یہ قصہ مستح کی زبانی جب، تو لوٹی عائشہ گھر الٹے پاؤں کام بھولی سب۔ یقین اب بھی انہیں نہ تھا مگر یہ آ گئی میں کہ سسکتی عائشہ نے ماں کا دامن تھامیا آ کے، مگر ماں نے فقط تسکین دی کچھ بول نہ پائی۔ اچانک ان کے دروازے پہ ایک انصاریہ آئی، جو دیکھا عائشہ کو اس نے سارا قصہ دہرایا۔ یہ سن کر پاؤں لرزے عائشہ کے سر بھی چکرایا، کوئی شے عزت و ناموس جیسی ہے نہیں نازک، یہ چکنا چور ہو جانے میں ایک فانوس جیسی ہے۔ غموں سے بھر گیا تھا سینہ، دل بھی پارا پارا تھا، فقط تنہائی کا دامن تھا، آنسو کا سہارا تھا۔ ذکر کرتی ہے امی عائشہ یہ المیہ ہم سے، تھی آنکھیں خشک ہو گئی رو رو کے اس غم سے۔ صلی اللہ صلی علی محمد، صلی اللہ صلی علی محمد، صلی اللہ صلی علی محمد، صلی اللہ صلی علی محمد۔ پھر ایک دن آ گئے سرکار دو عالم میرے گھر پر، کہا جب مجھ کو دیکھا غم زدہ ہوں اپنے بستر پر، اگر مجرم ہو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، اگر مجرم نہیں ہو تم تو پھر قرآن اترے گا۔ یہ سن کر ہو گیا حاصل مجھے ایک اطمینان دل، سکون سے ہو گیا لبریز اب میرا مکان دل۔ کہا میں نے کہ میرا حال ہے یعقوب کے جیسا، قرار دل مجھے دیتا ہے اب صبر جمی جیسا۔ اچانک ہو گئی پیارے نبی پر کیفیت طاری، برات پر میرے ہونے لگا اعلان رب جاری۔ اتاری رب نے 10 آیات میری پاک بازی پر، غضب رب کا ہوا فتین کی دشنام سازی پر، رہی صدیقہ پاکیزہ ہوئے بدنام سب اشرار، ہوا تھا ہار جس کا گم گئے دشمن اسی کے ہار۔ کوئی اپنے لیے بھی ماں کی گالی سہ نہیں سکتا، ہو تہمت امت پر تو میں چپ رہ نہیں سکتا۔ ارے کچھ سوچ تو لیتے کہ کرنے جا رہے ہو کیا، کسی معصوم کو تڑپا کے آخر پا رہے ہو کیا۔ ابھی تو کھیلنے کے دن تھے، وہ 14 برس کی تھی، شاہ معصوم کے ہمراہ روتی اور ہنستی تھی۔ بنین عائشہ آؤ بناتے عائشہ آؤ، جو نعرے دشمنی میں جل رہے ہیں ان کو سمجھاؤ۔ اے ام المؤمنین کے دشمنوں اسلام کے اعداء، ابھی اولاد اماں عائشہ کی روح ہے زندہ، نہ چھیڑو اپنے ہتھ کنڈوں سے اب بھی باز آ جاؤ، یہ بے تحقیق ہے دشنام سازی اس سے گزراؤ۔
صلى الله صلى الله صل على محمد صلى الله صلى الله صل على محمد صلى الله صلى الله صل على محمد صلى الله صلى الله صل على محمد